بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے فنٹیسٹک ورڈز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ خدیجہ نام، ام ہند کنیت طاہرہ، لقب سلسلہ نسب یہ ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصا پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلہ میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی۔ عبد الدار بن قصا کے جوان کے ابن عم تھے، حلیف بنے اور یہیں سے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ بن نباش تمیمی سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عائد مخزومی کے عقد نکاح میں آئیں۔ اسی زمانہ میں حرب الفجار چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے باپ لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ باپ اور شوہر کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی، جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو معاوضہ دے کر مال تجارت بھیجتی تھیں۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہوتا کہ تم بھی ساتھ جاتے، میرے پاس روپیہ نہیں ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام اہل مکہ میں تھی اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا عام چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت منیہ، یعلی بن امیہ کی ہمشیرہ، اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چاچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔
حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور ختیجہ رضی اللہ عنہا طاہرہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہو گئیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ 15 برس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھیں، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزیں ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں تخص یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا پڑھ، اس خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھ کو کپڑا اڑھاؤ، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑھایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، بے قصوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اپنے بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے ابن الاخ تو نے یہ کیا دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں فروخت ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف آ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک عورت، دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟
یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ دوسرا بھتیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ کو اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زبان، یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی اور تشفیع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملہ کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں۔ 790 میں جب قریش نے اسلام کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو تدبیر یہ سوچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئیں۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلح کے پتے کھا کر رہتے تھے، تاہم اس زمانہ میں بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے اثر سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گھیوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا، وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل سے کہا، ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان 1090 ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 2 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی لاش اسی طرح دفن کر دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر حجون میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن، سال غم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا، اور اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔